السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ پہلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حروف کی صحیح طور پر ادائیگی کی جا سکے۔ جب آپ ایک ایک حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا جان جائیں گے تو اس کے بعد قرآن کریم کو بآسانی آپ تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے انگریزی وغیرہ میں ABCD وغیرہ تمام حروف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی الف با تا سا وغیرہ یہ 29 کل حروف ہوتے ہیں۔ انہی 29 حروف کو اگر آپ صحیح طور پر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ بآسانی آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ تو پہلے سبق نمبر 1 میں صرف ایک ایک حرف لکھے گئے تھے، صرف ایک ایک حرف کو پڑھنا تھا، لیکن آج کے اس دوسرے درس میں 2 یا 2 سے زیادہ حرف مل کر آئیں گے، اور ان کو ان 2 جو لفظ ملے ہوئے ہوں گے ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف، پھر اس کے بعد دیکھیے لام الف۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کے لام الف آپ کو ملیں گے، اس طریقے سے بھی ملے گا اور دوسرے طریقے والا بھی ملے گا، دونوں لام الف ہیں۔ دیکھیے لام الف، پھر دوسرا والا لام الف با الف۔ دیکھیے غور کیجئے کہ پہلے حرف کا صرف سرا لکھا گیا ہے، دھڑ نہیں ہے، صرف سرا، یعنی آپ کیسے پہچانیں گے کہ با ہے کہ تا ہے؟ آپ کو میں نے پہلے درس میں یہ بتایا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور نون جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر میں بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اور تا جو ہوتا ہے اس کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے اس کے نیچے 2 نقطہ ہوتا ہے، اور فا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکا سے گول ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نون جو ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھیے آپ گول نہیں ہوتا ہے، لیکن فا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکا سے گول ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کیجئے۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف۔ الگ الگ کر کے آپ کو پڑھنا ہے، یہ 2 حرف ملا کر لکھے گئے ہیں اور دونوں کو الگ الگ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ با نا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ با الف نون الف تا الف یا الف سا الف۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی لیکن سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف۔ دیکھیے قاف یہ حروف مستعیلہ میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے، ان میں سے قاف ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں قاف الف جیم الف خا الف۔ دیکھیے جو بلو والا جو نشان ہے یہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ خ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ خا الف حا الف عین الف غین الف۔ غین نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ غین پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ غین الف صاد الف۔ دیکھیے صاد ہے، اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین ہے صاد ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور صاد کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ دیکھیے بلو والے جو نشان ہیں تمام حروف وہ ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف الف جیم الف خا الف حا الف
عین الف غین الف صاد الف ضاد الف. دال اور ضال دونوں میں بڑا فرق ہے. دال جو ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے اور ضال جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے. یہی فرق ہے دال اور ضال میں. ضال الف طا الف. تا الف نہیں پڑھیں گے بلکہ طا الف. ضال الف میم الف ہا الف چھوٹا ہا. شروع حلق سے حمزہ اور ہا، درمیانی حلق سے عین اور ہا. بڑا ہا جو ہوتا ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی بیچ حلق سے، اور چھوٹا ہا حلق کی شروعات سے ادا ہوتا ہے. ہا الف کاف الف. دیکھیے چھوٹا کاف ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا. بڑا قاف جو ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، چھوٹا کاف جو ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. دیکھیے کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضال لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف لام. دیکھیے دونوں طریقے سے یہ کاف لکھا، یہ بھی کاف ہے یہ بھی کاف ہے. کاف لام کاف نون دونوں طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا. کاف لام کاف نون دونوں کاف ہے. کاف لام کاف نون طا نون ضا نون. یہ وہ تمام حروف جو بلو رنگ سے جن پر بلو رنگ لگا ہوا ہے، یہ وہ تمام حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے وہ پر پڑھے جانے والے تمام حروف پر یہ نیلے رنگ کا نشان لگ گیا ہے. نیلے رنگ سے وہ تمام حروف لکھے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ بآسانی پہچان سکیں. طا نون ضال نون ضا نون. یہ ہمارا ایک چیپٹر ہو گیا. اب دیکھیے اس کے بھی کچھ ایک چیپٹر کا یہ دوسرا بھی کچھ بچا ہوا، یہ بھی پڑھ لیں آپ لوگ. جیم دال. آپ لوگ غور کریں، یہ دیکھیں دو دو حرف تین تین حرف نیچے مل کر آئیں گے، لیکن تینوں کو ملا کر نہیں پڑھنا بلکہ تینوں کو الگ الگ پڑھنا ہے. دیکھیے جیم جو ہے، جیم کسے کہتے ہیں؟ جیم کے لیے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. دیکھیے جیم ہے، خا ہے، ہا ہے، یہ تمام حروف ایک ہی طرح لکھے ہوئے، لیکن جیم کسے کہتے ہیں؟ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. خا کون ہوتا ہے؟ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ہا جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. دیکھیے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، ہا کے اوپر نہ نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے. دیکھیے دونوں جو حرف ملا کے لکھے جاتے ہیں تو ان کے پورے پورے حروف نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ پہلے حروف اور سرا لکھا جاتا ہے اور دھڑ نہیں لکھا جاتا ہے. دیکھیے دو دو حرف تین تین حروف ملا کر لکھے گئے ہیں. آپ کو اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا. انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا انشاءاللہ جان جائیں گے. پڑھیے جیم دال خا دال ہا دال عین دال غین دال. آپ پھر ایک بار سن لیں وہ تمام حروف جو جن پر بلو رنگ لگا ہوا ہے، جو نیلے رنگ کے ہیں، وہ تمام حروف ہیں جن کو پر پڑھا جائے گا ہر حال میں، جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھا جائے گا. خا دال نہیں پڑھیں گے بلکہ خا دال.
خا دال، غین دال، خا ذال ذال، خا ذا، حا را، با را. دیکھیے حا را، را دو طریقے سے لکھے جاتے، دونوں طریقے سے قرآن کریم میں آپ کو قرآن کریم میں را لکھا ہوا ملے گا، یہ دونوں ہی را ہے. حا را، با را. دیکھیے با کا صرف سرا لکھا گیا ہے، دھڑ نہیں لکھا گیا ہے. با را، یا را. یا کی علامت کیا ہے کہ یا کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے. یا را، تو را، ظا را، با میم، نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم، شین میم، لام جیم، عین جیم. دیکھیے عین کا صرف سرا لکھا گیا اور دھڑ نہیں لکھا گیا ہے، تو یہ عین اس طرح بھی آپ کو لکھا ہوا قرآن کریم میں مل سکتا ہے. دو حرف ملے رہیں گے اور اس طرح عین لکھا ہوا ہوگا. عین جیم، حا جیم، با جیم. آپ دیکھ لیں اس طریقے سے بھی با ہوتا ہے، صرف سرا لکھا گیا اور دھڑ نہیں لکھا گیا ہے. یہ دیکھیے یہ با ہے، با جیم، با عین. اس طریقے سے بھی قرآن کریم میں آپ کو لفظ ملے گا. یہ بھی عین ہے، عین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور عین اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے جیسا کہ عین اور جیم لکھا ہوا ہے. لام جیم، عین جیم، حا جیم، با جیم، با عین، یا غین، نون صاد، فا صاد، قاف ضاد، با سین، یا سین، تا سین، فا قاف، قاف قاف. دیکھیے پہلا والا قاف صرف سرا لکھا گیا، دھڑ نہیں لکھا گیا. دوسرا والا قاف پورا قاف لکھا گیا. تو جب دو حرف یا تین حرف ملا کے لکھے جاتے ہیں تو پہلا والا حرف اور یا دوسرا والا حرف پورا نہیں لکھا جاتا، صرف اس کا سرا لکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیے فا قاف، قاف قاف، شین قاف، سین قاف، عین قاف، حا قاف، لام کاف. دیکھیے لام کا پورا لام نہیں لکھا گیا، بس اس کا لام کا سرا لکھ دیا گیا ہے. دیکھیے لام کاف، فا کاف، قاف کاف. پھر ایک بار سن لیں کہ وہ تمام حروف جن کو بلو رنگ سے لکھا گیا ہے، نیلے رنگ سے لکھا گیا ہے، یہ وہ تمام حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے. اور پر پڑھے جانے والے حرف 7 ہیں. آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا، پہلے درس کو سن لیجئے گا، آپ اس میں آپ پورے طریقے سے سمجھ جائیں گے. اور یاد رکھیں جب دوسرا درس پڑھنا ہو تو پہلے درس کو پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر دوسرا درس پڑھیں تو بآسانی آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی. فا کاف، قاف کاف، کاف واو، ہا واو، میم واو، با یا. دیکھیے یہ با ہے، با کے نیچے ایک نقطہ رہتا ہے. یہ دیکھیے با اس طرح بھی قرآن کریم میں لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے، ملے گا. تو یاد رکھیے گا یہ با ہے. با یا صرف با کا سرا لکھ دیا گیا، دھڑ نہیں لکھا گیا.
جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، جب 2 یا 3 حرف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو پہلا یا دوسرا حرف جو ہوتا ہے، اگر 2 حرف ملا کے لکھے جاتے ہیں تو پہلا حرف کا صرف سرا لکھا جاتا، دھڑ نہیں لکھا جاتا، اور جب 3 حرف ملا کے لکھے جاتے ہیں تو 2 حرف کا صرف سرا لکھا جاتا، دھڑ نہیں لکھا جاتا ہے۔ با، یا، نون، یا، نون کے بیچ میں ایک نقطہ رہتا ہے، دیکھیے نون کا صرف سرا لکھا گیا، دھڑ نہیں لکھا گیا۔ نون، یا، تا، یا، دیکھیے تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، دیکھیے تا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے، ملے گا، دیکھیے پہچان لیں آپ۔ تا، یا، یا کے نیچے 2 نقطہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھیے یہ دونوں یا ہے۔ یا، حمزہ، واو، حمزہ، واو، حمزہ، یا، با، تا اس طریقے سے بھی لکھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، یہ بھی تا ہے، اس طریقے سے گول تا، اسے گول تا کہتے ہیں۔ وہ ایک لمبی والی تا ہوتی ہے، ایک یہ گول تا ہے، یہ بھی تا ہے۔ با، تا، نون، تا، یا، تا، عین، طا، فا، ضا۔ اب دیکھیے 3 حرف ملا کر لکھے گئے ہیں، دیکھیے با، لام، با، 3 حرف اب دیکھیے ملا کر لکھ کر آ رہے ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر نہیں پڑھنا بلکہ الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تبھی جا کر ایک ایک حرف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ لوگ لکھیں، پڑھیں، تب جا کر آپ لوگ صحیح طور پر ادائیگی کر سکیں گے۔ جو لوگ ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ ابتدائی طور پر ایک لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا جانیں۔ جب آپ ایک لفظ کو، یہ کل 29 حرف ہیں، صرف ان 29 حرف کو اگر آپ صحیح طور پر ادا کرنا جان گے تو انشاءاللہ بآسانی آپ پورے قرآن پاک کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جان جائیں گے انشاءاللہ۔ با، لام، با، ہا، میم، اس طریقے سے قرآن کریم میں بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ بھی چھوٹا ہا ہے، دیکھ لیں، با، ہا، میم، با، عین، دال۔ دیکھیے جب شروع میں 2 حرف لکھ کر آ رہے تھے تو پہلے حرف کا صرف سرا لکھا گیا اور دھڑ نہیں لکھی گئی تھی۔ اب دیکھیے 3 حرف لکھ کر آ رہے ہیں تو اب شروع کے 2 لفظ جو 2 حرف ہیں ان کا سرا لکھا جا رہا ہے، دھڑ نہیں لکھی جا رہی۔ تیسرا جو حرف ہے اس کا پورا حرف لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، صرف ایک بار آپ صحیح طور پر سنیں، دیکھیں، سمجھیں، انشاءاللہ بآسانی آپ لوگ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا جان جائیں گے۔ با، لام، با، ہا، میم، ہا، بڑا ہا نہیں پڑھنا بلکہ اس کو چھوٹا ہا پڑھنا ہے۔ شروع حلق سے، حلق جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے چھوٹا ہا ادا ہوتا ہے۔ با، ہا، میم، با، عین، دال، عین، با، دال، ہا، میم، دال، ہا، لام، کاف، یا، ہا، با، خا، طا، فا، ثا، میم، نون، حا، سین، نون، فا، حمزہ، تا، سین، خا، طا۔ یہ دیکھیے اب بآسانی ایک مرتبہ آپ لوگ پھر ایک بار سن لیں تاکہ آپ لوگ پر یہ آسان ہو جائے
آپ لوگ پھر سنیں. جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال. غین دال اس کو نہیں پڑھنا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے وہ تمام حروف جو بلو رنگ سے لکھے گئے, جو نیلے رنگ سے, جن پر نیلا رنگ لگا ہوا ہے, یہ تمام حروف موٹا پڑھا جائے گا, ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. جیسے خا غین خا تو زو نہیں پڑھیں گے بلکہ زو پڑھیں گے, تو نہیں پڑھیں گے بلکہ تو پڑھیں گے. یہ وہ تمام حروف جو بلو رنگ سے لکھے ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد صاد. اس کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. زا سین اور صاد یہ تین حرف ایسے ہیں جن کو ادا کرنے کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے. جیسے زا سین صاد یہ تین حرف ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ان میں دیکھیے یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف. دیکھیے دونوں کو کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. بڑا قاف اور چھوٹے کاف میں بڑا فرق ہوتا ہے. بڑے قاف کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور چھوٹے کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے, اس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے. دیکھیے غور کیجیے. قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا یا تا عین طا فا ظا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا
فا فا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا۔ چلیے آپ لوگوں نے سن لیا، اب ایک بار اس کو آپ لوگ مشق کریں، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار آپ لوگ اس کو مشق کریں۔ کل والا جو پہلا درس تھا اس کا، اس کو بھی پڑھیں، سنیں اور مشق کریں۔ جب آپ دوسرا درس سن لیں تو دوسرا درس سننے سے پہلے پہلا درس سنیں، اس کے بعد دوسرا درس سنیں۔ جب دوسرا درس سننا ہو، تیسرا درس جب سننا ہو تو پہلے پہلا اور دوسرا درس سنیں، پھر تیسرا درس سنیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ لوگ کو ریوائز ہوتے جائے گا، جو پچھلا پڑھا ہوا چیز رہے گا وہ تمام ریوائز ہوتے جائے گا۔ اس سے آپ لوگ کو بہت آسانی ہوگی، اور جب آپ لوگ یہ کل 29 حروف ہیں عربی کے، جب آپ ان 29 حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا جان جائیں گے تو اس کے بعد قرآن کریم پڑھنا بہت ہی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔